بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ بس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک احرام مچ گیا اور وہ سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا، تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیے مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔
سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھیج دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور بے نیاز ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔